السلام علیکم۔ لے جی ہم بھی لائیو ٹرانسمیشن کی ٹرائی کر رہے ہیں پہلی مرتبہ۔ کافی اس کا شور سنا تھا، کافی لوگوں کو بھی لائیو دیکھا تھا۔ تو اس میں میرے جو دوست ایسے دوست ہیں جو اسپینش ڈرائیونگ لیسن دیکھ رہے ہیں ریگولرلی میرے، اور ان کا کوئی سوال اس معاملے میں، یا ایسے لوگ جو سوشل میڈیا کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، تشہیر کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یا اسپین قرطبہ کی اسلامی ہسٹری کے بارے میں اگر کسی کا سوال ہو، تو یہ 3-4 ٹاپک میں نے ایک ساتھ رکھے ہیں۔ تو ان فیوچر میں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک ایک ٹاپک ایک بار رکھا کریں گے۔ تو آج پہلی بار ہے، دیکھیں کہ اگر ان ٹاپکس پہ کوئی کسی کو سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو جو ہے وہ سب کو بتاؤں۔ زیاد سعید بلوچ صاحب ویلکم۔ تو یہ سب تو پہلا پہنچ جاندے جناب ہر جگہ پر۔ لے جی آہستہ آہستہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، پہلی بار ہے اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مسجد قرطبہ، اسپین کی اسلامی ہسٹری اور اسپینش ڈرائیونگ ٹیسٹ اور سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال، یہ 4-5 ٹاپک میں نے چنے آج کے لیے۔ اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست جو میرے لسٹ میں ہے اور اس میں سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، تو میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کو اس پہ گائیڈ کرنے کی۔ اسپین میں تقریباً 1 لاکھ پاکستانی ہے اور 6,000 نیپالیز اور اسی طرح انڈین 15-20 ہزار ہیں۔ تو میں نے جو ڈرائیونگ لیسن شروع کیے ہیں اردو میں، تو اس میں کافی لوگوں کے مجھے میسج آئے ہیں کہ وہ ان لیسنز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کل یہ ایک نیپالی کا میسج آیا تھا کہ نیپالی جو ہیں وہ بھی اردو سمجھتے ہیں اور اسپینش میں ان سے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہو رہا، تو وہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو مزید ویڈیوز کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو ویلکم جی شام سرور بھائی، تھینک یو۔ آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا۔ امجد کھٹانہ بھائی ویلکم۔ ٹاپک جو ہیں جو 3-4 ٹاپک میں نے رکھے ہیں، ایک قرطبہ کی اسلامک ہسٹری ہے، اور ایک اسپینش ڈرائیونگ لیسن میرا ایک کورس چل رہا ہے جو میں تقریباً اب تک 19 ویڈیو بنا چکا ہوں، اور جو اسپینش لینگویج جن لوگوں کو نہیں آتی ہے تو وہ یہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، جو خاصا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے 3 سے 4 ماہ بعض دفعہ اسکولوں میں پڑھنا پڑتا ہے، اور تقریباً 500 سے 1000 یورو خرچہ آتا ہے۔ تو وہ میں نے فری کورس شروع کیا ہے، تقریباً 19 جو ہے ویڈیوز لیسن جو ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹے کے وہ بنا چکا ہوں۔ تو اس میں سے ایک لڑکے نے بھی امتحان پاس بھی کیا ہے الحمدللہ۔ جہانگیر اسلم مرزا ویلکم، محمد آصف بھائی ویلکم، محبوب عالم بھائی ویلکم، سعد تجوانی ویلکم۔ تو اسپین کے اسلامی ہسٹری کے حوالے سے جی یہ زیاد سعید بلوچ صاحب نے پوچھا ہے۔ تو اسپین کے اسلامی ہسٹری تو سب تقریباً ہماری بچپن کی ساری بکس میں موجود ہے کہ جو طارق بن زیاد سے شروع ہوئی تھی، تو آغاز تو وہاں سے ہوا تھا، اور اختتام جو ہے وہ غرناطہ کے فال آؤٹ جو ہوا تھا، سقوط غرناطہ، وہ 1492 میں ہوا تھا۔ تو قرطبہ کا فال آؤٹ جو تھا وہ 1292 میں ہو چکا تھا، لیکن 200 سال تک جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ حکومتوں کے رہے تھے، جس میں غرناطہ جو ہے وہ آخری حکومت تھی۔ محمد آصف صاحب ویلکم۔ محمد زمان صاحب لاہور سے جناب ویلکم ٹو سی یو۔ انتظار حسین صاحب ویلکم۔ وقاص کشمیری صاحب ویلکم۔ انطونیو راویرا بین بینیدو، ہمارے چارٹ میں ایک اسپینش میرے دوست ہیں جناب ہمارے، وہ بھی آ گئے ہیں، بین بینیدو انطونیو۔ تو کسی دوست کا اگر سوشل میڈیا کو بزنس میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں آن لائن، آلریڈی میری یوٹیوب پہ ہیں، لیکن مزید اسپیسیفکلی اگر کوئی پوچھنا چاہے ٹویٹر کا استعمال، انسٹاگرام کا استعمال، یوٹیوب چینل بنانے کا، تو یہ بھی انشاءاللہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہیں، لیکن پرسنلی بھی میں 1 to 1 جو ہے وہ گائیڈ کروں گا۔ اگر کسی کو
کرنا ہو. ریسنٹلی ایک دوست ہے, انہوں نے کرتبہ میں اپنا کباب کھولا ہے, شاپ کھولی ہے, تو ان کا فیس بک انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ لکھ دیا تھا کہیں سے دیکھ کے, لیکن ان کا پیج نہیں تھا, اور پیج بنا کے میں نے ہمارے ایک دوست کی ڈیوٹی لائی, انہوں نے بنا دیا ہے. تو اس کے اوپر ان کو پوسٹ کرنے کا نہیں معلوم تھا کہ کیسے پوسٹ کرنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک بیسک چیز ہے جو آج کل بزنس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے مفت استعمال ہو رہا ہے. یعنی فیس بک آپ نے پیج بنایا ہے یا آپ کا اپنا پیج اپنا اکاؤنٹ ہے, تو آپ وہاں پہ اپنی اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کی مفت کی مشہوری ہو جائے گی. اگر آپ کے 400 500 یا 1000 دوست ہے تو 1000 دوست تک آپ کا مفت میسج چلا جاتا ہے. آپ کوئی بزنس آپ نے کھولا ہے, دکان کھولی ہے, یا کوئی نئی پروڈکٹ آئی ہے آپ کی دکان میں, یا نئی سروس شروع کی ہے, تو اس سے ہمارے لوگ بہت کم استعمال کر رہے ہیں فیس بک کو اپنے کاروبار کے لیے, اپنے برانڈ کے لیے. تو اس کو آپ بعض لوگ جسٹ اس کو ایز اے پولیٹیکل یوز کر رہے ہیں. پولیٹیکل جو ہوتی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز یا جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس پارٹی کو, اس کی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس کو آپ ایک بڑے پیمانے پہ آپ لے سکتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ٹول کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ پیج کیسے بناتے ہیں اور فیس بک کی ایڈ کمپین کیسے چلاتے ہیں, گروپ کیسے بناتے ہیں, یہ چیزیں بھی میں انشاءاللہ جو پوچھنا چاہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو, ویلکم. جاوید اصغر مرزا صاحب, خالد رضا صاحب, محمد عرفان احمد صاحب, اشتیاق نواز صاحب, علی رضا صاحب, انتظار حسین صاحب, پھر تھینک یو ویری مچ. شام سرور صاحب ویلکم جی. آپ نے کہا ہے کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے انشاءاللہ. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ریحان اللہ بھائی سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس دن سے پہلے بھی ایکٹیو تو تھے, لیکن اس دن سے انرجی ذرا ڈبل ہو گئی ہے. تو کچھ پھر آپ کا سے بھی تعارف ہوا ہے, آپ کا بھی کام دیکھ کے تو انشاءاللہ جو ہے وہ حوصلہ ملا ہے کہ اس کام کو جو ہے وہ مزید بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. ویلکم محمد نسیم صاحب, چودھری کاشف شہزاد صاحب. الحمدللہ جی 25 لوگ لائیو ہیں. اگر کسی کا سوال ہو اسپینش ہسٹری کے اوپر یا اسپینش ڈرائیونگ لائسنس, کوئی اگر میرا دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا سوال ہو تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. وعلیکم السلام. لیں جی, ہمارے ایک شاگرد آ گئے ہیں, شہراز احمد گوندل صاحب, اسپینش ڈرائیونگ لائسنس کے یہ میرے ریگولر اسٹوڈنٹ ہے جی. تو اسپینش ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے تقریباً 19 لیسن میرے ہو چکے ہیں. قاضی حسین احمد ایوان کا سوال ہے جی, انسٹاگرام اور فیس بک میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ انسٹاگرام جو ہے یہ بیسکلی اس میں اس طرح کے آپشن نہیں ہے جیسے شیئرنگ کے اپلوڈ کے ویڈیوز کے ہوتے ہیں. ویڈیو صرف کر سکتے ہیں, چند سیکنڈ کی اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی فوٹو شیئرنگ کی ایک ویب سائٹ ہے. آپ اپنی پروفائل جو اپنی فیملی یا اپنی فوٹوز ہوتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں, یا جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹ جو ہوتی ہیں کیٹلاگز وہ اس کے اوپر شیئر کرتی ہیں. جو ہے یہ ایزی ٹو یوز ہے, فوٹو کسی کو بھیجنی ہے, شیئر کرنی ہے, اور اس میں اپلوڈ کا آپشن جو ہے وہ ایزی ہے. تو بڑی پیمانے پہ ویڈیو یا بڑے پیمانے پہ آپ اس میں وہ جس طرح پوسٹ ہوتی ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے, کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس طرح آپشن نہیں ہے. جسٹ یہ فوٹو شیئرنگ ہی ہے, جس کا آپ کی فیملی کا یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی آپ فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, ایزی ٹو یوز ہے. اور کچھ کمپنیاں جو اپنے کیٹلاگ جو اپنے پروڈکٹس کے کو بڑا اس میں ایزیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں سنگل 1 by 1. تو یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے, چیز وہی ہے فیس بک والی ہے, ذرا فیس بک میں فیچرز زیادہ ہیں, اس میں فیچرز کم ہیں. وحید بھائی السلام, وعلیکم السلام جناب, تھینک یو. قاسم پرتگال سے ویلکم. اسرار خالد صاحب جناب یہ ویلکم. اردو میں محمد نسیم صاحب پوچھتے ہیں اردو میں ایگزام کیسے دے سکتے ہیں اسپینش ڈرائیونگ لائسنس کا؟ یہ اردو میں ڈرائیونگ لائسنس نہیں, ڈرائیونگ لائسنس وہ اسپینش میں ہی ہوتا ہے, لیکن اردو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اردو کمنٹری کی ہے اس لائسنس کے اوپر مشکل الفاظ کی. تو جو لوگ جن کو اسپینش اچھی نہیں آتی ہے, سوالوں کے سمجھ نہیں آتی ہے, تو ان کے لیے میں نے کمنٹری اردو میں کی ہے. تو آپ اگر میرے ویڈیوز دیکھیں, میری پروفائل پہ بھی ہوگا, یوٹیوب پہ بھی ہوگا, میں دوبارہ شیئر بھی کر دوں گا. تو اس میں تقریباً 19 لیسن میں نے اب تک کیے ہیں, تو 50 لیسن کا میرا ٹارگٹ ہے. اچھا جی. علی رضا دوم یہ دوست ہیں جی, یہ ولنسیا سے.
جی انفرادی بات جناب ویلکم، آپ جب چاہیں جناب حاضر ہیں ہم. جاوید اصغر مرزا صاحب پوچھ رہے ہیں یوٹیوب. جی ہم کو اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں، دینا شہر سے آپ کو بڑے پرانے ہم جانتے ہیں، آپ کے بزرگوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں جناب. آپ انگلینڈ میں سیٹل ہیں، ہم اسپین میں ہیں، یورپ کے درمیان. محمد نسیم، تھینک یو ویری مچ جناب. جعفر اقبال بھائی ویلکم. تو اپنی کوشش ہے جتنا ہیلپ ہو سکے، کسی کا بھلا ہو سکے، کیونکہ ہم نے جب اسپینش سیکھی تھی یا جب ہم نے کورس کیا تھا تو اس وقت بڑی مشکلات تھیں. تو ابھی 10 سال ہو گئے ہمیں پاس کیے ہوئے لیسن، تو ابھی لینگویج اتنی کمانڈ ہے یا اتنی سمجھ آ گئی تو چلو کسی کا بھلا ہو جائے، یہ کوشش شروع کی ہے. محمد نصیب خیرانہ سے ویلکم جناب. وعلیکم السلام محمد علاؤدین. الحمدللہ جی. تو میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں اس میں اسپینش ڈرائیونگ لیسن کا ایک کورس ہے، اس کے میں اپلوڈ کرتا ہوں ویکلی کورس، اور اسپینش لینگویج کے بھی بیسک چند میں نے لیسن بنائے تھے کچھ عرصہ پہلے. تو وہ آلریڈی اسپینش لینگویج پہ تو کافی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، کورسز ہیں، تو لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن اگر کوئی اس میں بھی اگر کسی کو رہنمائی چاہیے اسپینش لینگویج کی بیسکس کی تو انشاءاللہ حاضر ہوں. تو جدہ سے السلام علیکم. السلام جی. فرید چشتی صاحب جی جناب ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں، آج سے 10 سال پہلے کرتبہ تشریف لائے تھے. ویلکم ٹو سی یو بیک. 10 سال بعد جناب آپ ویلکم، پھر دوبارہ کبھی چکر لگائیں. حذیفہ خان ویلکم. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو میرا کافی انٹرسٹ ہے، ہمارے لوگ جو ہیں بہت کم یوز کر رہے ہیں اس کو پازیٹیو. تو ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے اس کو پازیٹیو یوز کرنا، تو اس کی بہت بڑی پاور ہے. اس کو آپ ایجوکیشن کے لیے، بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اویئرنیس کمپین کے لیے اور فنڈ ریزنگ کے لیے. یعنی کہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، اس کو پازیٹیو ہم جو ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کے اوپر کافی دوست کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک ریحان اللہ والا ہیں، شام بھائی ہیں، دیگر چند لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس میں جوائن کریں پازیٹیو کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے. جاوید تسخر بھائی اسپین میں جناب مرضی ہیں، ویلکم اینی ٹائم. کرتبہ میں ویسے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی بندہ آتا ہے مسجد کرتبہ دیکھنے کے لیے تو وہ ہم اس کے میزبان ہوتے ہیں. تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آیا ہی ہوتا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسجد کرتبہ کے بہانے جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. میاں ابرار حسین ویلکم. سنی بھٹی جناب ویلکم. نادر حسین بٹ صاحب ویلکم. تو محمد نسیم بھائی یہ نیشنلٹی کے اوپر میرا پروگرام ہے کورس بنانے کا، جو لینگویج کورس انہوں نے نیشنلٹی پاس کرنے پہ بنایا ہے. جب میں نے نیشنلٹی لی تھی آج سے 2 سال پہلے، اس وقت یہ کورس نہیں ہوتا تھا. تو آپ سنا ہے کہ کافی لوگوں کو مشکلات ہیں، اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے. تو میں انشاءاللہ کچھ دنوں تک کوشش کروں گا ڈرائیونگ لائسنس کا پہلے کورس پورا کر لوں، تو پھر نیشنلٹی کے اوپر میں کورس جو ہے وہ کرواؤں گا. ریکوپراسیون کی آلریڈی نیٹ کے اوپر معلومات موجود ہے، اس کے لیے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جسٹ چند پیپرز کی معلومات ہوتی ہے. نیشنلٹی پاس کرنے کے لیے بہرحال آپ کو لینگویج کورس پاس کرنا پڑتا ہے، تو وہ خاصا مشکل ہے سنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں لیسن بنا کے اپلوڈ کروں گا. شہروز گوندہ صاحب کہتے ہیں کچھ دوست آپ کے پیج سے جو ہے پڑھ کر سوال یاد کر رہے ہیں. تو جی بالکل کافی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ صدقہ جاری ہے، جو مرضی کاپی کرنا چاہے، اسکول والے اگر کوئی کاپی کر کے اپنے اسکولوں میں دکھا کے اگر لوگوں سے کام کرنا چاہیں اس سے تو کر سکتے ہیں. تو میں نے کوئی اس کے اوپر لگایا نہیں ہے، کاپی رائٹ نہیں لگائے ہیں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جناب بے شک اپنے اسکول بنا لیں، اس کو اسکولوں والے آپ یوز کر لیں اپنے طالب علموں کو دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. جو کیونکہ پاکستانی کافی اسکول بھی ہیں بارسلونا وغیرہ میں، تو اگر کوئی کرنا چاہے تو میری طرف سے جناب کھلی اجازت ہے. محمد ڈار صاحب ویلکم. رانا وسیم صاحب. ماجد خان ویلکم. اچھا آپ نے پاس کر لیا جی، ویلکم. نیشنلٹی کورس پاس کر لیا ہے، چلے مبارک ہو آپ کو نیشنلٹی کے جی. تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پاس نہیں کیا ہے، وہ لٹکے ہوئے ہیں.
کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ موسٹلی گھر میں جو ہے وہ جیو ٹی وی لگاتے ہیں یا اسٹیٹ ڈرامے لگائے رکھتے ہیں، تو اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو اسپینش لینگویج کا نہ وہ اسکول جاتے ہیں نہ وہ ریڈیو ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ان کی لینگویج اس لیے جو ہے اسپینش امپروو نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اتنا مشکل کورس نہیں ہے، جو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، جو کچھ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ آپ کو بیسکس تو آنی چاہیے۔ امجد صافی صاحب ویلکم جی، بالکل صدقہ جاریہ کر رہا ہوں۔ جب ہم نے جو مشکلات دیکھی ہیں اور جس طرح ہم نے پاس کیا یا سیکھی ہے لینگویج، تو اس کا چلو ابھی نئے لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو تھوڑی مشکلات کم کرنی پڑیں۔ ویلکم رخسانہ فرام گلاسکو، نائس ٹو سی یو۔ ماجد خان ویلکم جی، بالکل۔ چودھری فرق صاحب قرطبہ ویلکم جناب۔ آپ قرطبہ کو آپ کو دعوت دیتے ہیں قرطبہ آنے کی، آپ لائیو تو آ گئے، آپ قرطبہ کو دعوت دیتے ہیں آپ کے چودھری بک ڈپو دینا سے۔ فاروق اشرف صاحب ویلکم۔ ماجد خان بھائی یار پیزا ایک بھیج دیں، بھوک لگی ہوئی ہے کافی، آپ کا پیزا جناب ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو 44 بندے جناب لائیو ہیں، ویلکم جی۔ سوال آپ پوچھنا چاہیں علی رضا صاحب، حاضر ہوں، جو مرضی پوچھیں۔ اسپینش ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے یا قرطبہ کی اسلامی ہسٹری کے حوالے سے یا اسپینش لینگویج کے حوالے سے یا سوشل میڈیا، یہ 4 ٹاپکس ہیں جی۔ رخسانہ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ 4 ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی، کیونکہ میں نے ٹاپک اس لیے زیادہ رکھے ہیں کہ پہلی بار ہے تو کافی لوگوں کو سوالوں کا نہیں پتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ پھر کوشش کروں گا کہ ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کیا کروں گا۔ ڈرائیونگ لائسنس کا مجھے کافی پرائیویٹ میسج لوگ کرتے ہیں انڈیویجول باکس میں، تو اس کو میں نے کوشش کروں گا لائیو ہی سب کو جواب دے دیں، تاکہ سب کو وہ سیم جواب بار بار دینا نہ پڑے جی۔ نیشنلٹی ٹیسٹ آپ کا بھی آنے والا ہے ضیاء بھائی، جیسے آپ بھی انٹرسٹیڈ ہیں اس میں، تو انشاءاللہ اس کا بھی کورس کا میں لیسن بنا دوں گا کچھ۔ تو ہے بیسک ہے، اس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ اور اسپیکنگ 4 چیزوں کا جو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ریڈنگ، اسپیکنگ اور ہیئرنگ کا جو ہے وہ تو ہمارے پاکستانی کر ہی لیتے ہیں، لیکن ریڈنگ اور رائٹنگ میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کروں گا۔ وکیل بٹ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قرطبہ کا اسٹیل نام قرطبہ ہے، عربی اردو میں قرطبہ کاف 2 نقطوں والی سے لکھتے ہیں، اور اسپینش میں جو ہے یا انگلش میں یہ CORDOBA، کورڈوبا، یعنی کہ پروننسیشن جو ہوتی ہے وہ ڈال کی جگہ دال ہوتی ہے، کورڈوبا۔ اس کا اصل نام اسپینش میں کورڈوبا ہے، تو پرانا نام ہے یہ۔ مسلمانوں سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہی نام تھا کورڈوبا، لیکن مسلمانوں نے اس کو قرطبہ کر دیا ہے۔ زبیر صاحب وعلیکم السلام، باقر علی ویلکم، ندیم بٹ صاحب ویلکم جی۔ کورڈوبا جو ہے یہ اسپینش میں ہے، عربی میں قرطبہ، یہ اردو میں بھی۔ نسرین صاحبہ ویلکم۔ اردو میں کاف 2 نقطوں والے سے ہے، کاف سے نہیں لکھتے ہیں۔ محمد نسیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اسپینش جو نیشنلٹی ٹیسٹ ہے یہ کافی مشکل ہے، جس کو دیلے R2 کہتے ہیں۔ جی مشکل ان کے لیے ہے جو ان کو نئی لینگویج آتی، جن کو کچھ آتا ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی سی ٹریننگ، کوشش اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو سنیں اگر اسپینش بار ریگولر، اور ٹی وی خبریں سنیں تو ریگولر سنیں، تو جو مشکل الفاظ وہ بار بار بولتے ہیں اور ساتھ تصویریں آتی ہیں تو انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی کوشش بندہ کرے، اگر ڈکشنری دیکھے اور یوٹیوب گوگل سے مدد لے تو لینگویج سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اکثر جو ہوتے ہیں وہ اسپینش ریڈیو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ موسٹلی پاکستانی ٹی وی اور پاکستانی خبریں جو ہیں وہ ٹاک شو اور جو سیاسی ہلچل ہوتا ہے اس پہ پوری ٹاک شو، جو میرے خیال میں ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ لڑائیں کرتے رہتے ہیں، کچھ سیکھنے کو تو ملتا نہیں ہے۔ علی رضا صاحب پوچھ رہے ہیں جی ڈرائیونگ لائسنس تو الحمدللہ میرے پاس ہے، میں کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ڈونر فروٹیریا کا۔ آج کے ٹاپک میں ویسے میں نے کوئی بزنس کا نہیں رکھا تھا، صرف سوشل میڈیا اور
رکھا تھا جی. بزنس فروٹری کا بیسٹ بزنس ہے اور ڈونر فاسٹ فوڈ کا بزنس اچھا بزنس ہے, اور یہ دونوں بزنس بہت کم پیسے سے جو ہے وہ چل سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. دونوں اچھا اس میں سوچ ہے آپ کی. تو اس میں سب سے بیسک دونوں میں لینگویج بہت ضروری ہے جی. اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو اس کو بہتر کریں. لینگویج کسی بھی بزنس کے لیے آپ کو لینگویج مسٹ آنی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی قانون ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, گاہکوں سے ریلیشن بنانے کے لیے. تو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں ان کو اسپینش لینگویج میں جو ہے وہ کمانڈ نہیں ہے, تو اس پہ بہت ضرورت ہے کہ آپ انگلش کو تو ہم آتی ہے لیکن اس کی مدد سے آپ اسپینش کو امپروو کریں. نسرین باجی پوچھ رہی ہیں جی, آنٹی ہیں یا باجی؟ آنٹی ہیں آنٹی ہیں میرا خیال ہے, کہ آپ کو اسپینش آتی ہے. جی گزارے لائق آتی ہے, تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. اسپینش لکھ پڑھ لیتا ہوں اور کمیونیکیشن کر لیتا ہوں. میری بزنس جتنے ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ اسپینش لوگوں سے ہی ہیں یا جرمن سے ہیں, تو ان سے انگلش میں اور اسپینش سے اسپینش میں ہوتی ہے. گرامیٹیکلی فل تو نہیں کمانڈ, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. تو الحمدللہ کافی بہتر ہے. کوشش رہتی ہے کہ اس ریڈیو ٹی وی اور دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, ان سے امپروو ہوتی رہے. جی محمد نسیم صاحب کہتے ہیں میں نے 73% مارک لیے تھے نیشنلٹی ایگزام میں. ویل ڈن جی, بہت اچھی بات ہے. نئے لوگوں کو جن کو نہیں آتی لینگویج ان کو گائیڈ کریں جی, کیسے کیا اپنے پاس, اس میں کیا کیا سوال آتے ہیں, تو لوگوں کو جو ڈر ہے وہ ختم ہو. عدیل احمد ویلکم, بلال احمد ویلکم, تنویر دکڑ صاحب فرام پالمدری ہمارے دوست ہیں جی, ڈونرز کے بزنس میں ہیں, ویلکم. بلال احمد سلام برو, پلیز گائیڈ می ہاؤ ٹو ارن آن لائن. آن لائن ارن کا یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے جی, تو کافی وسیع ٹاپک ہے. آن لائن میں آپ کو کچھ سکلز آنی چاہیے, آپ کے پاس کچھ ہنر ہونا چاہیے. تو آن لائن ایک بیسکلی ایک ونڈو ہے, ایک ذریعہ ہے رابطے کا دوسری دنیا سے. لوگ اپنے جابیں پوسٹ کرتے ہیں, آپ نے وہ جابیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں, آپ نے آفر لگانی ہوتی ہے, بولی لگانی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے, کوئی کسی چیز میں آپ ماسٹر ہیں, تو آپ کام کر سکتے ہیں. تو بیسک یہ سکلز کا ہی سارا گیم ہے, کام لینا, دینا اور کرنا, اس میں سے یہ تینوں سکل ہیں. تو اس میں آپ مجھے ان باکس یا میرا پیج ہے لرن ہاؤ ٹو بی فری لانسر, وہ جوائن کر لیں. تو اس میں نے کافی ویڈیوز لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید میں آپ کو گائیڈ کروں گا کون کون سی سکل چاہیے اور کون کون سے پورٹل ہیں آن لائن کام کرنے کے, کون کون سی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں. جی ویلکم. میں تو ادھر سے قرطبہ سے کم ہی نکلتا ہوں جی, تو خیرونہ سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ 10 سال پہلے گیا تھا. میری قرطبہ سے جب بھی چھٹی ہوتی ہے پاکستان ہی ہوتی ہے ڈائریکٹ فلائٹ, کیونکہ پاکستان فیملی ہے, بچے ہیں. تو عدیل احمد ساتھ پوچھتے ہیں سر سوشل میڈیا کو بزنس کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جس سے آپ اپنی پروڈکٹ, اپنی برانڈ, دو طریقے کا. ایک تو ہے کہ آپ کا بزنس آلریڈی موجود ہے کوئی, تو اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. اس اپنی آواز جو ہے, اپنی برانڈ جو ہے, اپنی سروسز ہیں, اس کو مفت تشہیر کر سکتے ہیں. بہتر طریقے سے تشہیر کر سکتے ہیں فیس بک کے سرکل کے ذریعے, پیج بنا کے یا اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے. تو جو ایگزسٹنگ بزنس ہے اس کو آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے اس کا آپ لانچ کرتے ہیں, کوئی آفر آتی ہے تو وہ اس کا آپ پوسٹ کرتے ہیں, تو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. ایک ہوتا ہے کہ فری فیس بک سے چیزیں بیچنا پیج بنا کے, تو وہی انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ ہے, لیکن پاکستان میں یہ فیس بک کے ذریعے بیچنے کا رجحان کا کم ہے ابھی. تو آپ ایگزسٹنگ جو بزنس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے, اس کو اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے پر یہ مفت تشہیر ہے. آپ ایک لیفلٹ چھپواتے ہیں 1000 اور 1000 روپے کا, تو آپ وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ 400-500 بندہ پڑتا ہے, اور 400 جو بن میں جاتا ہے. جو 400 پڑتا ہے ان میں بھی جو ہے وہ کچھ 400 پڑتا ہے, یعنی کہ 1000 روپیہ خرچ کر کے. تو فیس بک اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے, آپ نے فرینڈ ایڈ کیے ہوئے ہیں اپنے علاقے سے یا پیج بنایا ہوا ہے, تو اگر 500-1000 بندہ آپ کا وہاں پہ آپ کے پیج کا لائک کیا ہوا ہے جس نے, تو آپ کوئی پوسٹ کریں گے اور ان کو ٹیگ کریں گے یا ان کو یا اپنی وال پہ کریں گے, تو آپ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ میسج چلا جائے گا. یا کوئی چیز اپڈیٹ آتی ہے, آپ کا ڈیلی پروڈکٹ آتی ہے, ویکلی پروڈکٹ آتی ہے,
تو وہ مفت آپ کی تشہیر ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ ہے گروپ مختلف ویز ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے. اپنے بزنس کو آپ جو ہے اس کے پیج بنا کے اس کی ایڈز کے ذریعے شیئرنگ کے ذریعے آپ ویو بنا سکتے ہیں. تو وہ کافی مفید ہوتا ہے آپ کے. اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے بے شمار دوست ان کے اپنے بزنس ہیں, ان کے اپنی فیملی, اپنے محلے, اپنے دوست جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا کیا بزنس ہے اور کیا ہاں پہ بزنس ہے اور کس لیول پہ کیا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک دوست ہے, ان کو میں ملنے گیا ہوں, ان کے والد کو میں اچھے طریقے سے جانتا تھا, نوجوان تھا ان کا بیٹا. تو پوچھا کیا کر رہے ہو, میں نے کہا جی میری ایک دکان ہے. تو وہ ایک دن میں دکان پہ چلا گیا تو پوچھا بھائی کہ ہاں جی کس چیز کی دکان ہے جی, موبائل ریپیئرنگ کی. تو میں نے کہا اس کا آئی ڈی پوچھا کیا آئی ڈی ہے تمہارا, اپنا شاپ کی کوئی ہے پیج. کہتا جی میں نے نہیں بنایا ہے. میں نے تمہاری اپنی آئی ڈی کیا ہے جی, میں آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوں. میں نے کہا یار مجھے تو یاد نہیں ہے. یعنی میں نے اپنا نام اسٹائلش بوائے رکھا ہوا ہے, تو میرا جو ہے وہ اس نام سے. تو میں نے کہا یار آپ کا لیپ ٹاپ کا بزنس, آئی ٹی کا بزنس ہے, ریپیئرنگ کا لیپ ٹاپ کا, تو آپ کو اپنا پیج بنانا چاہیے, اپنا آئی ڈی اصلی نام سے ہونی چاہیے, تصویر لگی ہو تاکہ پتہ ہو کسی کو. تو یہ بیسک چیزیں جو آپ بے شمار لوگوں نے آئی ڈی اپنی بنائی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ناموں سے, کارٹونوں کے ناموں سے. تو آپ اصلی نام سے بنائیں, اپنا جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ لکھیں. اپنا پیج بے شک نہ بنائیں, اپنے پروفائل میں لکھنے میں یہ کام کرتا ہوں. تو آپ کی فرینڈ لسٹ میں 200 400 500 بندہ ہے, اس کو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کمپیوٹر کی دکان ہے, آپ کی کسی چیز کی دکان ہے. ان میں سے کسی کو اگر ضرورت پڑے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے, آپ کی دکان پہ جا سکتا ہے. عثمان گل صاحب ویلکم. بشیر احمد ویلکم. نعمان جہانگیر صاحب. فراز احمد جی یہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکسی کے لیسن کے لیے کوئی اپڈیٹ. جی یہ پہلے تو لیسن جو پرمیسو بے ہوتا ہے اسپینش ڈرائیونگ کا, یہ پاس کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹیکسی کا ڈرائیونگ لائسنس علیحدہ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے اکثر لوگوں کو تو یہ پرمیسو بی نہیں ہے, تو جو پرمیسو بے کر لے اس کے لیے پھر ٹیکسی کا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے, تو وہ بیکار ہی کر سکتا ہے, کسی بھی اسکول سے کر سکتا ہے ایزیلی. تو ویسے میں نے جو ہے اگر آپ کا مراد یہ ہے کوئی دوسرے لیسن وہ میں نے اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں. عدیل احمد ویلکم جی, ہمیں بھی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر. جان سموتھ کھول ویلکم. You have any question regarding Cordoba, social media? I am here to answer. Bilal Ahmed, welcome. Thank you جی. علی ساجد صاحب. محمد نسیم صاحب. محمد نسیم صاحب نے معلومات دی ہے جی, یہ اس کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور 124 یورو فیس ہوتی ہے, اگر فیل ہو جائیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور جی یہ تو پھر ہوتا ہے, تو اس کے لیے اسی لیے لوگ تانگ ہیں. ابھی کافی لوگوں کی اسپینش نالٹی رکی ہوئی ہے کیونکہ ان کے ٹائم اب پورا ہو گیا, لیکن وہ ڈر رہے ہیں امتحان دینے سے یار. تو اس کے لیے ابھی کوشش کریں کہ جناب لیسن بنائیں, گائیڈ کریں. آپ بھی جناب ان باکس مجھے کر دیں اگر کہ آپ کے پاس کوئی اس کا لیسنز ہیں, بک ہے یا آپ نے کہاں سے کیا تو میں اس کو یوز کر لوں گا. عدیل احمد تھینک ویلکم جی. حبیب الرحمان غرناطہ سے جناب. قرطبہ غرناطہ آئے تھے, قرطبہ مس کر گئے تھے. ویلکم جناب, نیکسٹ ٹائم آئیں قرطبہ, آپ کو دکھائیں گے, گھمائیں گے. احمد علی صاحب سر جی آپ برسلونہ آئیں گے. برسلونہ جناب ابھی تو پروگرام نہیں ہے. یہ احمد جناب میرے اسٹوڈنٹ ہیں ڈرائیونگ لیسنز کے ریگولر, ان کے کمنٹس آتے رہتے ہیں. میرے ڈرائیونگ لیسنز کے پیج ہے فیس بک کا, کارنے دے کنوسیر کا. تو ویلکم جی. محمد عثمان بھائی ویلکم. لیں جی 44 ویورز لائیو چل رہے ہیں اور پہلا سیشن تھا آج, اور 29 منٹ کا ہو گیا ہے. کافی اچھا رہا ہے. سوال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پہلے اناؤنس کر دوں گا تاکہ مخصوص لوگ جن کو کچھ سوال کرنے ہوں تو وہ پہلے سے تیار ہوں, اور مجھے بھی اگر وہ ان باکس کرنا چاہے سوال تو کر سکتا ہے, پھر میں اس کا جواب ڈیٹیل لائیو دے دوں گا. لائیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا سوال ہوتا ہے جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے تو کوئی بندہ کر دیتا ہے تو سب کو جواب مل جاتا ہے. تو ان باکس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جواب ایک بندے کو دیتے ہیں, پھر بار بار ہر بندہ وہی جواب پوچھتا ہے, تو پھر سیم 20-30 بندوں کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو لائیو کا ہوتا ہے کہ جواب سب سن لیتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, تو وہ فائدہ ہوتا ہے جی. فاض یونس ویلکم. ہمارے دوست ہیں جی سولو یوتھ ریڈیو کا پروگرام کرتے ہیں ریہاڑی سے, آج کل کراچی کا دورہ کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی. ویلکم. عمران ظہور غازی بھائی ویلکم. منصورہ سے جناب, یہ ہمارے بڑے اچھے نوجوان رائٹر ہیں, اچھی بکس جناب ان کے 3-4 آئی ہیں اردو میں.
راجہ حنیف صاحب ویلکم. غلام مصطفیٰ چودھری صاحب ویلکم جی. جواد بٹ صاحب ویلکم. محمد نسیم صاحب چلیں وہ آپ بکس مجھے آپ کر دیں ان باکس سے ان کے نام شام تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. علی رضا صاحب یہ پہلی مرتبہ میں لائیو آ رہا ہوں, کو آ رہی ہو کوئی نہیں ہے تو یہ آج پہلی کوشش ہے, پہلی ٹرائی ہے, دیکھ رہے ہیں. کافی دوستوں کو دیکھا تھا لائیو تو آج اس کا ہم نے بھی ٹرائی کی ہے, یہ ٹیسٹ ہے جی. تو لائیو کا ریکارڈنگ کا پتہ نہیں اس میں ہوگی میرے ہمیں یہ جیسی فیس بک پیج پہ رہے گی لائیو تو اس میں آپ جب بھی کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے. موضوع اس کا آج کوئی ایک نہیں تھا جی, 4-5 موضوع میں نے رکھے ہوئے تھے. وعلیکم السلام مصطفیٰ بھائی, راجہ نیف صاحب, فہد یونس بھائی تھینک یو جناب ویلکم. کراچی میں آپ نے انجوائے کیا ہے جی, شکر ہے جی. کراچی میں امن ہے, آپ نے انجوائے کیا, ورنہ کسی زمانے میں تو کراچی میں جاتے ڈر لگتا تھا اور خبریں بری آتی تھیں. الحمدللہ پچھلے چند عرصہ سے جو اچھا ماحول ہے کہ آپ نے جا کے انجوائے کیا ہے. غلام مصطفیٰ چودھری آپ کیا پاکستان میں ہیں؟ ایک تو یہ جناب پروفائل پڑھ لیں, پروفائل میں ساری معلومات ہوتی ہے. اکثر دوست جو ہوتے ہیں بعض دوست سوال ایسے کرتے ہیں یعنی کہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں, آپ کہاں پہ رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کی عمر کیا ہے. تو یہ چند ایسے سوال ہیں بار بار پوچھنے سے آپ جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا بھی دونوں کا. تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی دوست کو آپ ایڈ کرتے ہیں یا آپ کے ایڈ لسٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس سے جب بات کر رہے ہوں تو ساتھ ہی اس کا پروفائل کھولیں اور اس میں ساری معلومات دیکھ لیں. تو اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا. اگلا بندہ بھی جو بار بار بیسک سوال کے جواب بار بار دے کے تو وہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ پروفائل میں جو ہے وہ پڑھ لیں جی کیا کیا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے. کاشف احمد صاحب ویلکم. ضیاء صاحب دوبارہ آ گئے ہیں جی, ویلکم. کدھر چلے گئے تھے جی, آپ کو ہم نے مس کیا ہے. عبد الودود مینگل صاحب, اچھا. محمد نسیم صاحب آپ ان باکس مجھے کر دیجیے گا کون کون سی بکس ہیں اسپینش نیشنلٹی کی دیلے 2 کورس کی, تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ کام کروں گا. اس کے اوپر بھی میں نے جب پاس کی نیشنلٹی کورس کی جب پاس کی تھی اس وقت بیسک وائوا یا امتحان جو تھا وہ زبانی تھا, اس میں کوئی امتحان نہیں تھا, جسٹ وہ سمپل سوال جواب کرتے تھے تو اس طرح کا امتحان نہیں ہوتا تھا. تو آج کل انہوں نے امتحان کر دیا اسپینش نیشنلٹی کا, تو یہ کافی مشکل ہے. کافی پاکستانی پریشان ہیں جن کی لینگویج کمزور ہے تو وہ تنگ پڑے ہوئے ہیں ابھی جناب. کس مصیبت میں پڑ گئے ہم, تو اسپینش گورنمنٹ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے. تو اس میں قصور ہمارا اپنا ہے جی. جس ملک میں رہیں وہاں کی لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے ہر کام کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, اپنے مسائل حل کرنے ہیں, تو آپ کو بیسک لینگویج نہیں آتی ہے تو اس میں قصور اس ملک کا یا اس ملک کی گورنمنٹ کا تو نہیں ہے, وہ تو آپ کا اپنا ہے. جب ہم آئے ہیں تو ہمیں یہاں کی لینگویج سیکھنی چاہیے, ہمارے اپنے فائدے کے لیے. تو شاہد ملک صاحب ویلکم. شاہد صاحب ہم آپ کو مس کر رہے ہیں کرتوبہ میں جناب. اچھا. ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ کے لیے چانپے تیار کر رہا ہوں, مسالہ لگا رہا ہوں کھانے کے لیے. ویلکم نا, تھینک یو ویری مچ. ہمارے مہربان ایسے بھی ہیں جی, ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں, چانپے تیار کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو ویری مچ سب ساتھیوں کا, دوستوں کا جنہوں نے جوائن کیا ہے. تو ٹاپکس کافی تھے سر جی. اچھا جی. عدیل احمد صاحب پوچھتے ہیں جی آن لائن کو پروڈکٹ سیل کرنی ہو تو کون سی بیسٹ ہے؟ تو یہ جی وسیع فیلڈ ہے آن لائن کی. اس میں جسٹ آپ کو فی الحال میں یہاں پہ تو نہیں جواب دے سکتا. کسی دن آن لائن آپ کو ان باکس آ جائے گا, وہاں بتا دوں گا. تو یہاں پہ کافی اصل میں یہ وسیع فیلڈ ہے تو اس میں گائیڈ آپ کو کچھ دے دوں گا جو معلومات ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کون سی مارکیٹ میں ہیں. میں یورپ میں بیٹھا ہوں, یہاں تو اور آن لائن بزنس کا جو ہے آئیڈیا ہے, یہاں پہ اسکوپ ہے. پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے تو یہ وہ دیکھ کے اندازہ کرنا پڑے گا. آپ کی بیسک معلومات پتہ کرنی پڑے گی, آپ کے پاس کیا سکلز ہیں, کیا انویسٹمنٹ ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ چوز کریں. راجہ حنیف نائس ٹو سی یو آن لائن. تھینک یو ویلکم. آپ کو بھی دیکھ کر خوشی ہوئی جی, کافی نیا فیچر تھا, اس کی ٹرائی کی ہے جی آج. عدنان چودھری ویلکم. تو یہ کافی مفید ہے جی. ایک ساتھ آپ کو 40-50 بندوں کو آن لائن
یہ نشست ہو جاتی ہے، سوال جواب بھی ہو جاتے ہیں جی. کافی لوگ جو ان باکس سوال کرتے رہتے ہیں تو اس میں پھر مشکل ہوتی ہے ہر بندے کو انڈیویجولی جواب دینا. تو چاند محمود صاحب ویلکم جناب. آپ کی پوسٹیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. تو خطرناک قسم کی تصویریں لگاتے ہیں آپ، وہ تھوڑی کم لگایا کریں. محمد اویس مغل ویلکم جناب. تھینک یو ویری مچ جی. آج کے لیے اتنا ہی. تو کافی دوست جو بعد میں آئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں جناب، ان کے لیے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کو آپ ریپیٹ کر کے ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے سے. آج کا جو ٹاپک تھا وہ اسپینش ڈرائیونگ لائسنس اور اسپینش لینگویج اور کرتبہ کی ہسٹری اور سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ تھے ٹاپکس تھے. کچھ اس میں سے کچھ سوال لوگوں نے چیدہ کیے ہیں، تو شارٹ سے جواب اس لیے دیے ہیں کہ اگر یہ ٹاپک ایسا ہے، ہر ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر اگر جواب دینا شروع کرے تو وہ باقی لوگ تنگ پڑ جائیں گے، تو پھر اس لیے شارٹ ہی دیا ہے. نائس ٹو سی یو افضل مغل صاحب. شفاعت رسول صاحب ویلکم جناب. بشیر احمد ویلکم. عارف علی پوچھ رہے ہیں جی کہاں سے؟ کرتبہ اسپین میں بیٹھا ہوں جی اس وقت، گھر میں اپنے آرام سے. ٹائم دیکھیں گے جی، فکس کریں گے. کوئی ویکلی ویکینڈ پہ ہوا کرے گا، سیچرڈے یا سنڈے کو فکس کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ اناؤنس کر دیا کریں گے. اناؤنس کیے بغیر بھی 50 لوگ آ گئے ہیں جی. اگر اناؤنس کر دیا تو پھر زیادہ ہو جائیں گے، پھر تو مسئلہ بن جائے گا. چلیں، تھینک یو جناب. تو نائس ٹو سی یو. تھینک یو جناب سب کا. اوکے، خدا حافظ.